السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حج کرنے کا آسان طریقہ یہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو اچھی لگیں گی اور اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حج کس طرح کیا جاتا ہے۔ حج کرنا بہت آسان ہے، لوگ اس کو مشکل سمجھتے ہیں لیکن کچھ مشکل نہیں ہے۔ حج دراصل 5 دنوں کا نام ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں اس بات سے کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلے تھے تو عمرے کا ہی احرام باندھ کے نکلتے ہیں، کیونکہ وہاں جانے کے بعد عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب حج کا دن قریب ہوتا ہے تو پھر سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو حج کرنے کا جو طریقہ آسان ہے وہ بتانے جا رہی ہوں۔ اس کو غور سے سنیں، اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں احرام باندھنا ہوگا۔ جب یہاں سے گئے عمرہ کر لیے، اب کچھ دن باقی ہوتے ہیں، 8-10 دن کسی کو ملتا ہے حج سے پہلے، کیونکہ حج کی شروعات 8 تاریخ سے ہوتی ہے۔ 8 ذی الحجہ سے حج کی شروعات ہوتی ہے، تو 8 تاریخ آنے سے پہلے اتنے دن تک کوئی احرام میں نہیں رہتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ خالی حج کا احرام باندھ کے گھر سے نکلتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے 7 تاریخ کو، اور دوسرے دن 8 تاریخ ہو جاتی ہے تو وہ حج کا احرام گھر سے باندھ کے نکلا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں حج افراد، یعنی صرف حج کا جو احرام باندھ کے گھر سے جاتے ہیں۔ تو عمرہ کرنے کے بعد وہ جاتے ہیں، اگر صرف حج کا احرام باندھ کے گئے تو ڈائریکٹ وہ حج کرتے ہیں، اسے حج افراد کہتے ہیں۔ دوسری قسم حج کی ہوتی ہے حج افراد کے علاوہ حج تمتع۔ حج تمتع ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر سے نکلا، مومن بندہ یا بندی، صرف عمرے کی نیت کر کے نکلتے ہیں۔ عمرے کی نیت کر کے نکلتے ہیں۔ جو لوگ بہت پہلے جاتے ہیں نا، حج کی تاریخ سے پہلے، 8 تاریخ آنے سے پہلے، یعنی 1 ذی الحجہ سے بھی بہت سارے لوگ پہلے چلے جاتے ہیں، تو اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، اتنے دن احرام کو سنبھال نہیں سکتے تو خالی عمرے کا احرام باندھ کے یہاں سے نکلتے ہیں اور جا کے عمرہ کر کے بال کٹا لیتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ جب حج کا دن آتا ہے تو پھر سے احرام باندھتے ہیں، میقات جو قریب میں ہوتی ہے، جیسے حضرت مسجد عائشہ چلے گئے یا کہیں اور جا کے، یا پھر یہ کہ اپنی بلڈنگ پر ہی وہیں سے یعنی نماز پڑھ کے نیت کر کے احرام باندھ لیتے ہیں۔ 2 رکعت جا کے حرم میں نماز پڑھتے اور احرام کی نیت کرتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد پھر حج کی احرام باندھ لیتے، تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے، احرام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ حج تمتع ہے کہ پہلے عمرہ کر لیے، پھر وہ عمرے کو کھول دیے احرام کو، اب اس کے بعد جب حج کی تاریخ آئی تو حج کی، ہے نا۔ تیسری قسم حج کی حج قران ہے۔ یہ سب میں عربی میں بول رہی ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھے گا نہیں، لیکن میں اس کو سمجھا رہی ہوں اردو میں بتا کر کہ حج قران کہتے ہیں۔ قران کا مطلب ہے ملا کر کرنا۔ حج قران کہتے ہیں کہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لیتے ہیں۔ کیسے؟ جن لوگوں کی تاریخ آخری ہوتی ہے نا، جیسے کسی کا جہاز 1 ذی الحجہ کو نکل گیا تو مشکل نہیں ہوتا ہے، 7 دن ہی سنبھالنا رہتا ہے۔ 1 سے 1.5 دن تو جانے میں چلا جاتا ہے، عمرہ کرنے میں چلا جاتا ہے، بچتا ہے 6 دن۔ تو اس 6 دن کو 6 دن کا احرام بہت سارے لوگ سنبھال لیتے ہیں، اور کسی کا پلان تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم آخری کا ہوتا ہے کہ 8 تاریخ کا نہیں بلکہ 8 تاریخ سے پہلے 1 ہی دن کا ہوتا ہے، 7 ہی تاریخ کو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر احرام یعنی عمرہ کیے اور ادھر دوسرے دن حج کا دن شروع ہو جاتا ہے۔
تو جو حج قران کرتے ہیں نا وہ تاریخ دیکھ کے کرتے ہیں کہ ایک دم آخری تاریخ کو جب ان کا جہاز ہوتا ہے تو وہ نیت دونوں کی ایک ساتھ کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ زیادہ آسان جو ہمارے ہندوستان میں لوگ کرتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے ایک سفر سے دو عبادت کا فائدہ اٹھانا۔ کیسے کہ پہلے نیت کیے عمرے کی، جا کے عمرہ کر لیے، احرام کھول دیے، اب ایک دم آزاد زندگی گزارتے ہیں، خالی طواف کرتے ہیں۔ اگر عمرہ کرنا ہے تو جا کے میقات سے احرام باندھ کے آتے، عمرہ کرتے، پھر کھول دیتے۔ ایسے حج کا دن آنے تک کرتے ہیں۔ تو عام طور سے اکثر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ حج افراد کرتے ہیں کہ عمرے کا احرام نہیں باندھتے، خالی حج کا باندھے، ڈائریکٹ 8 تاریخ کو نکلے یہاں سے احرام باندھ کے اور ڈائریکٹ وہ لوگ چلے جاتے مینا، یعنی جا کے وہاں طواف کرتے، طواف کر کر مینا چلے جاتے۔ تو حج افراد اس کو کہتے ہیں۔ اور حج قران ایک ساتھ دونوں کا احرام باندھتے ہیں، یعنی عمرے کا بھی حج کا بھی۔ مگر ہمارے ہندوستان میں یہی طریقہ زیادہ رائج ہے حج تمتع کا، کہ جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیے، پھر اس کے بعد جب حج کی 8 تاریخ آئی تو پھر سے حج کا احرام باندھ کے حج کے دنوں میں احرام باندھ کے وہ نکل جاتے ہیں مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ وغیرہ۔ اب میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ لوگ عمرہ کر چکے، وہاں جا کے عمرہ کیے، احرام کھول دیے، عمرے کا طریقہ میں بتا چکی ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور عمرہ اچھی طریقے سے ادا کر لینا۔ جب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، اب 8 ذی الحجہ آئی تو اب 8 تاریخ کو آپ کو احرام باندھنا ہے۔ کیسے کہ 8 تاریخ 8 ذی الحجہ کو آپ کو احرام باندھنے سے پہلے یا تو غسل کر لینا ہے، غسل کرنا افضل ہے۔ اگر کسی کو نہیں نہانے کی حاجت ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں غسل نہ کروں، اس کا دل نہیں چاہتا یا پھر طبیعت خراب ہے، تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وضو بھی کر لے تو بھی جائز ہے، درست ہے۔ لیکن غسل کر لیں گے تو طبیعت میں طبیعت ہماری فریش ہو جائے گی، اچھا لگے گا، ہلکا بدن ہو جائے گا۔ تو یا تو غسل کر لے یا وضو کر لے، جو مناسب ہو اس کے لیے۔ اس کے بعد نیت کریں گے۔ کیسے کہ پہلے ہم جائیں گے وضو یا غسل کر کے حرم شریف جائیں گے۔ حرم شریف جا کر وہاں پر ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نفل۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم نیت کریں گے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ دعا پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ بتاؤں، اگر کسی کو عربی پڑھنے نہیں آئے نا تو اردو میں بھی بول سکتے ہیں۔ کیسے؟ اے اللہ، میں نیت کرتی ہوں حج کی، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس طرح یہ بول دیے، اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو سن لیے۔ یہ دعا پڑھنے کی برکت سے ہمارا حج آسان ہو جاتا ہے، کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور جب بغیر غلطی کا حج ہوتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول بھی ہوتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنا کہ حج کے اندر کوئی غلطی نہ ہو۔ میں احرام باندھنے کے بعد کی ساری ممنوعات آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ جب احرام باندھ لیے، نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد نیت کیے، نیت کرنے کے بعد جیسے ہی تم نیت کیے، اب سر پہ سے تم چادر ہٹا دو۔ اگر مرد لوگ ہیں تو سر پہ سے چادر اتار دیں گے، کیونکہ احرام کی حالت میں سر پر اور چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ تو 2 بغیر سلی ہوئی چادر مرد حضرات پہن لیں گے۔ پہننے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد سر پہ سے چادر اتار لیں گے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے۔ تلبیہ کہتے ہیں لبیک کو۔ آپ لوگوں کو لبیک یاد رہنا چاہیے، کیونکہ وہاں 5 دنوں میں ہر موڑ پر آپ کو لبیک پڑھتے ہوئے رہنا ہے۔ جہاں بھی جانا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے ہیں تو لبیک پڑھتے ہوئے ہی جاتے ہیں۔ مرد لوگ بآواز بلند پڑھتے ہیں اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھتی ہیں۔
تو جب سر پہ سے چادر اتاریں گے تو زور سے تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ یہ تلبیہ پڑھ لیں گے، تمہارا احرام شروع ہو گیا۔ اب احرام کی جو پابندیاں ہیں تم پر شروع ہو گئی۔ خوشبودار چیز نہیں کھا سکتے، خوشبودار صابن نہیں یوز کر سکتے، خوشبو لگا نہیں سکتے تم اپنے بدن پر۔ ہاں، نہانے کے بعد احرام شروع ہونے سے پہلے اگر تم خوشبو لگا لیے ہو تو وہ چلے گی، پہلے سے جو لگی ہے وہ چلے گی، لیکن احرام شروع ہونے کے بعد اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ چھو سکتے۔ اور جب آپ اللہ کے گھر کا طواف کریں گے تو آپ دیوار کو بھی نہیں چھو سکتے، کیونکہ کعبے کے اوپر بہت زیادہ عطر ڈالا جاتا ہے، پوری پوری بوتلیں ایسے لوگ انڈیل دیتے لے جا کے۔ تو اب آپ اگر دیوار چھوئیں گے نا تو خوشبو کو چھونا ہو جائے گا اور آپ کے احرام میں خلل آ جائے گا، غلطی ہو جائے گی۔ خوشبو چھونے سے آپ کے اوپر زیادہ دیر تک خوشبو لگی رہنے سے دم بھی واجب ہو سکتا ہے، اس لیے یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اگر آپ احرام باندھنے کے بعد طواف کر رہے ہیں تو کعبے کی دیوار سے دور ہو کر کرنا، حتیم کی دیوار سے دور ہو کر کرنا، کیونکہ عام طور پر اس پر خوشبو لگی ہوئی رہتی ہے، گیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ تو میں ایک جانکاری کے لیے یہ بات بتا دی۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ آپ نماز پڑھ لیے 2 رکعت اور نیت کیے سر پر سے مرد حضرات چادر اتار لیں گے۔ عورتیں، ہم عورتوں کے لیے یہ ہے کہ کیپ پہنیں گی، کیپ کے اوپر سے جو اپنی رومالی ہے، جو اپنی اوپر کی پھڑکی ہے، جالی ہے، وہ لگا لیں گے۔ وہ باندھنے کے بعد جالی ڈال لینا ہے۔ وہ کیپ ایسے آگے رہتی ہے، جب تم وہ جالی ڈالیں گے تو چہرے پر کپڑا نہیں لگے گا۔ عورتوں کے لیے وہاں پر بھی پردہ ضروری ہے۔ ہندوستان کی عورتیں کیا کرتی ہیں، یہاں سے جاتی ہے ایئرپورٹ پر ہی نقاب اتار کے بیگ میں ڈال دیتی۔ کیوں بھائی، ہندوستان میں پردہ کرنا فرض ہے اور تم اللہ کے گھر جا رہے ہو تو کیا وہاں پردہ فرض نہیں ہے؟ اتنی بڑی عبادت کرنے کے لیے تم جا رہے ہو تو تمہیں تو وہاں اور اچھی طریقے سے پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں تو پوری دنیا سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ تو عورتیں خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھیں کہ کیپ پہننے کے بعد اوپر کی پردی لگائیں اور جالی ڈالیں تاکہ کسی غیر محرم کی نظر تم پر نہ پڑے، اور جس کام کے لیے، جس عبادت کے لیے تم گئے ہو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ تو اب آپ لوگ نیت کر لیے ہو، تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم تک آؤ۔ آنے کے بعد اب تمہیں طواف کرنا ہے، حجر اسود کے بالمقابل آ کے کھڑے ہو جاؤ، ویسے ہی جیسے عمرے کے ٹائم کھڑے ہوئے تھے، ہے نا۔ حجر اسود کے بالمقابل جب تم آ کے کھڑے ہو گئے تو آنے کے بعد تم پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد بول کے اس طریقے سے ہاتھ کرو، قریب مت جاؤ، دور سے ہی ہاتھ ایسے کرو اور اپنے ہاتھوں کو چوم لو اور گھوم جاؤ، جیسے عمرے میں بتائی تھی۔ اب تم گھوم گئے نا تو تمہارے الٹے ہاتھ کی طرف کا خانہ کعبہ کی دیوار رہے گی، سیدھا ہاتھ اس طرف رہے گا۔ اس طریقے سے اب تم چلنا شروع کرو گے، حجر اسود کے پاس سے تمہارا چکر شروع ہوگا۔ تم دوران طواف شروع ہو گئے۔ دوران طواف کیا پڑھیں گے؟ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ کسی کو اگر تیسرا کلمہ نہیں آتا ہے نا تو پہلا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جاہل ہوتے ہیں، نہیں سیکھے ہوتے ہیں، دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں، کھیڑے کے رہنے والے ہوتے ہیں، نہیں آتا ہے کلمہ ان کو، اور بمشکل صرف پہلا کلمہ یاد ہوتا ہے۔ تو جس کو جو آتا ہے، اگر کوئی دیہات کا رہنے والا ہے اس کو کلمہ نہیں یاد ہے تو پہلا کلمہ تو آتا ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پڑھے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر طواف میں تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ حجر اسود کے پاس سے جب ہم طواف شروع کیے تو اب یہ ہمارا چکر پہلا شروع ہو گیا۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پڑھتے 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 تم کو
ایک کونا ملے گا حجر اسود کے بعد، پھر اس کے بعد دوسرا کونا ملے گا، پھر اس کے بعد تیسرا کونا ملے گا. جب تیسرا کونا آئے گا خانہ کعبہ کا، اسے رکن یمانی کہتے ہیں. اب جب وہ تیسرا کونا آیا نا تو آپ لوگوں کو وہاں سے تیسرا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، وہاں سے لے کے تیسرے کونے سے پھر چوتھا کونا حجر اسود کا رہے گا، وہاں آنے تک تمہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اتنا پڑھنا ہے. وہ چاہے جتنا بھی لمبا فاصلہ ہے، جتنی دیر تک تم وہ رکن یمانی سے حجر اسود کے پاس تک آئیں گے، چاہے جتنی مرتبہ بھی ہو تمہارا یہ پڑھنا، تمہیں وہی پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں عمرے کی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کا جو کونے کے درمیان کی جو جگہ ہے، بیت اللہ پر رحمت کے فرشتے وہاں ہجوم لگائے رہتے ہیں. بہت بھیڑ رہتی ہے رحمت کے فرشتوں کی، یعنی وہی حصے پر رحمت کے فرشتوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اور وہ ہر طواف کرنے والے کی دعا پر آمین بولتے ہیں. تو اس لیے ہمیں تیسرے کونے سے چوتھے کونے پر آنے تک یہ دعا مانگنا ہے، کیونکہ یہ دعا بہت جامع دعا ہے. اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت دونوں جہاں کی بھلائی مانگی گئی ہے. اس میں بولا گیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. اگر کسی کو عربی پڑھنے نہیں آئے نا تو اردو میں بول دے وے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. وادخلنا الجنۃ مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما. یا عزیز یا غفار، اے زبردست غالب، اے بخشنے والے، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. بہت اچھی دعا ہے، یعنی دونوں جہاں کی بھلائی اس دعا میں سمو دی گئی ہے. سب کچھ آ گیا اس میں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہر بھلائی آ گئی اور اخروی اعتبار سے بھی ہر بھلائی آ گئی، اور جہنم سے پناہ بھی ہو گئی اور جنت میں داخلے کی دعا بھی ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کا بہترین نام عزیز، غفار، ارحم الراحمین، یہ سب بھی پکار دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرماتے ہیں کیونکہ وہاں پر رحمت کے فرشتوں کی بہت بھیڑ ہوتی ہے، اور ہر طواف کرنے والے کے ربنا پر وہ لوگ آمین بولتے ہیں. اس لیے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. آپ فرماتے تھے کہ جب تم تیسرے کونے پر پہنچو، خانہ کعبہ کے تیسرے کونے پر یعنی رکن یمانی پر پہنچو، تو وہاں سے تم ربنا پڑھو تاکہ رحمت کے فرشتوں کی آمین تمہارے حق میں قبول ہو جائے. تو یہ آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے، تیسرے کونے سے چوتھے کونے تک ربنا پڑھنا ہے. اب 8 ذی الحجہ ہے، تم طواف کر لیے ہے نا. طواف کرنے کے بعد تم کو 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھ لینا ہے. کہاں آئیں گے تم؟ طواف کر لیے، طواف کرنے کے بعد تم کو مقام ابراہیم کی طرف چلنا ہے. جتنی بار طواف کریں گے 7 چکر خانہ کعبہ کا، اتنی بار 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم پر پڑھنا ہے. تو جب طواف ختم ہوا، آخری چکر حجر اسود کے پاس آئے، آخری چکر ہو گیا، اب استلام کر لیے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بول کے. اب تم وہاں سے نکلو، مقام ابراہیم کی طرف آتے آتے تم کیا پڑھو گے معلوم؟ یہ پڑھو گے قرآن پاک کی آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ ہمارے نبی سے ثابت ہے. آپ طواف ختم کرنے کے بعد جب وہاں سے مقام ابراہیم کی طرف رجوع ہوتے تھے تو یہ آیت پڑھتے تھے کہ تم بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی جگہ کو نماز کی جگہ. یہ اللہ نے فرمایا، قرآن پاک سورہ بقرہ میں آتی ہے یہ آیت. تو ہمیں بھی یہ آیت پڑھ لینا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ایک مرتبہ بھی پڑھ لیے تو کافی ہے. اب تم آؤ، مقام ابراہیم پنجرے کے اندر وہ پتھر رکھا ہوا ہے، گولڈن کلر کا پنجرا ہے، اس کے اندر وہ سفید کلر کا پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کعبے کی بنیاد رکھے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار تعمیر کیے تھے. تو اگر آپ کو دیکھنا ہے، زیارت کرنا ہے اس پتھر کی، دیکھ لو ان کے قدم کے نشان بنے ہوئے ہیں.
آپ تھوڑا اس سے دور ہٹ کے اس کے بالمقابل رہو، چاہے ترچھا کے رہو چاہے سیدھا رہو، جہاں جگہ مل جائے، لیکن مقام ابراہیم کے مقابل میں رہنا چاہیے۔ اور وہاں 2 رکعت اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز واجب الطواف، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ کے اللہ اکبر بول کے نیت باندھ لو۔ 2 رکعت میں کون کون سی سورے پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھیں گے۔ یہ ہمارے نبی سے ثابت ہے۔ اب تم 2 رکعت نماز پڑھ لیے نا، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ لو، دعا مانگنے کے بعد تم چلو زمزم کی طرف، خوب اچھا زمزم پی لو۔ زمزم پینے کے بعد اب تم زمزم پی لیے، اب وہاں سے نکل جاؤ۔ اب تمہیں جانا ہے مینا، کیونکہ تم حج کا احرام باندھے ہو، تم عمرہ نہیں کر رہے ہو کہ ابھی تم کو صحیح کرنا پڑے گی، حج کا احرام باندھے ہو نا۔ تو اب زمزم پی لیے، زمزم پینے کے بعد کی دعا یاد ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتی ہوں، اور حلال پاکیزہ روزی کا سوال کرتی ہوں، اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتی ہوں۔ کسی کو عربی نہیں آئے تو اردو میں بھی بول سکتے، اللہ سب کی زبان کو سنتا ہے، سب کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہو پیٹ بھر کے وہاں زمزم پینا ہے۔ جب طواف کریں گے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پیٹ بھر کے زمزم پینا ہے۔ زمزم پینے کی خصوصیت یہ بتائی گئی، جو جتنا اس کو پیٹ بھر کے پی سکتا ہے پی لے گے، اس کے اندرونی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں نا، زمزم کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا یاب کر دیتے ہیں اسے۔ تو جب موقع ملے خوب زمزم پیو، کیونکہ وہاں تو کوئی منائی نہیں ہوتی ہے، تم کو کتنا پینا ہے کہ جتنا تم پی سکتے ہو پیو۔ اب تم کو جانا ہے مینا، 8 ذی الحجہ کو اب مینا جانا ہے۔ مینا ایک میدان کا نام ہے جہاں پر ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، پورا سال وہاں ٹینٹ لگا ہی رہتا ہے، نکالا نہیں جاتا ہے۔ پہلے وقتی طور پر لگایا جاتا تھا، لیکن اب حکومت نے وہاں فکس کر دیا ٹینٹ کو، اور واٹر پروف ٹینٹ ہے وہ، وہاں کوئی خطرہ نہیں، کوئی قسم کی تکلیف نہیں، پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ مینا جانا ہے، مینا میں پہنچ کر آپ کو کیا کرنا ہے معلوم؟ 5 نماز مینا میں ادا کرنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو تم مینا گئے، مینا جا کر تمہیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے۔ کون کون سی نماز پڑھنا ہے معلوم؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ اتنی نماز مینا کے میدان میں تم کو پڑھنا ہے، جو تمہیں ٹینٹ دیا گیا، چاہے اس کے اندر پڑھو چاہے میدان میں پڑھو، جہاں جماعت کھڑی کی جا رہی ہے وہاں پڑھو، لیکن تمہیں پڑھنا ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھو گے زیادہ ثواب ہے، جماعت کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر جماعت نہیں مل رہی ہے تم کو، تو تم اپنے ٹینٹ کے اندر ہی تمہاری نماز وقت پر ادا کر لو، ہے نا۔ یہ 8 تاریخ کو 5 وقت کی نماز مینا کے میدان میں پڑھنا ہے۔ 9 تاریخ جب آئے گی، 9 ذی الحجہ، جب سورج طلوع ہو جائے گا تو مینا سے تم کو عرفات جانا ہے۔ ایک دم اچھی طریقے سے دھیان رکھو، 8 تاریخ کو مینا گئے، 5 وقت کی نماز پڑھے، 9 تاریخ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو تمہیں جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد تم کو عرفات کے میدان میں جانا ہے۔ اب وہاں کی جیسی سہولت ہے اس اعتبار سے جاؤ۔ سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات جاؤ، عرفات جب تم پہنچ جاؤ تو عرفات میں قیام کرو جا کے، وہاں پر بھی ٹینٹ لگے ہوتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم مسجد نمرہ چلے جاؤ، وہاں ایک مسجد ہے عرفات کے میدان میں جس کو مسجد نمرہ کہا جاتا ہے۔ مسجد نمرہ میں پہنچیں گے نا تو وہاں تم کو خطبہ سننے ملے گا، حج کا خطبہ ہوتے رہتا ہے وہاں پر، تم وہاں چلے جاؤ، حج کا خطبہ سنو، طویل خطبہ ہوتا ہے وہ حج کا۔ مسجد کے اندر چلے جاؤ، وہاں حج کا خطبہ سنو، اور سننے کے بعد تم ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا پڑھو، جس کو کہا جاتا ہے جمع بین الصلاتین، 2 وقت کی نماز اکٹھا کر کے وہاں پڑھی جاتی ہے۔ اگر تم مسجد نمرہ میں گئے تو تم کو ظہر کی نماز خطبہ سننے کے بعد آخری وقت میں ملے گی، اور عصر کی نماز اول وقت میں ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا۔ دنیا میں کہیں بھی 2 نمازیں اکٹھی کر کے نہیں پڑھی جاتی ہے سوائے عرفات اور مزدلفہ کے۔ عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے۔
اگر اپنے خیمے میں ہیں، مسجد نہیں گئے، تو پھر ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو تاخیر کر دو اور عصر کی نماز کو اول وقت میں کر دو تاکہ جمع بین الصلاتین ہو جائے، ہے نا۔ اب عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو تم ہو، ظہر پڑھے عصر پڑھے، اب بتایا جاتا ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد عرفات کے میدان سے نکل جاؤ مزدلفہ کی طرف۔ سورج ڈوبنے کے بعد تم کو مغرب نہیں پڑھنا ہے عرفات کے میدان میں، بلکہ جیسے ہی سورج ڈوبا تم عرفات کا میدان چھوڑ دو اور وہاں سے کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ۔ جدھر سب جا رہے ہیں ادھر ہی تم کو بھی جانا ہے۔ جانے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ سب کو کدھر جانا ہے اور سب کو ایک ہی مقام پر جانا ہوتا ہے، حج سب کو ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ مزدلفہ چلے جائیں۔ مزدلفہ جاتے جاتے راستہ بھر تم کو تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے، تھوڑی آواز کے ساتھ، مرد حضرات آواز کے ساتھ پڑھیں گے، عورتیں ہلکی آواز میں اپنے آپ میں سنا کر پڑھیں گی۔ اب تم کو مزدلفہ پہنچنا ہے۔ مزدلفہ پہنچتے پہنچتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر بھی ہو جاتی ہے، اور ابھی وہاں پہنچ کے تم کو مغرب اور عشاء 2 نمازوں کو اکٹھا جمع کرنا ہے۔ بھیڑ بہت ہوتی ہے، مغرب کی نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے، عشاء کی نماز میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس جگہ پر معاف کیے ہیں۔ حکم یہی دیا گیا ہے کہ مزدلفہ پہنچ کر مزدلفہ کی سرزمین پہ جیسے ہی تم پہنچو تو وہاں جا کر پہلے مغرب کی نماز پڑھو، اس کے بعد فوراً عشاء کی نماز پڑھو، 2 نماز کو ایک ساتھ جمع کرو مزدلفہ میں۔ عرفات میں جیسے ظہر اور عصر کو جمع کیے تھے ایسے ہی مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے۔ اب جب نماز پڑھ لیے، مغرب عشاء ملا کے ادا کر لیے، تو وہاں سے اب تم کو ان 50 کنکریاں چننا ہے مزدلفہ سے۔ ان 50 کنکریاں میں اس لیے بول رہی ہوں کہ یہ جو ہم کو شیطان کو کنکری مارنا ہے واپس میں نہ جا کر، تو ان 50 کنکری تو لگتی ہی ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کنکری چنتے ہیں جب ہم تو پوری ان 50 نہ چنے، بلکہ میں تو کہتی ہوں 70 کنکری چن لو، بڑھتی 70 کنکری چن لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری کنکریاں ان میں اکثر مینگنی بھی ہوتی ہے، بکری کی، بھیڑ کی غلاظت مینگنی ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے اندھیرے میں رات میں چنتے ہیں کنکری اس میدان سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کنکری ہے، لیکن جب تم 70 کنکریاں چن لو تو یہ میرا مشورہ ہے کہ تم ایک بڑا برتن لو اور اس میں وہ ساری کنکریاں ڈبا دو۔ کیوں ڈبا دو؟ اس لیے کہ اگر کچھ جو مینگنی ہوگی جس کو تم کنکری سمجھ کے اٹھا لیے ہے تو وہ بھیگ جائے گی، پھول جائے گی اور وہ پگھل جائے گی، اور جو پتھر کی کنکریاں ہوگی وہ بھیگے گی نہیں، پھولے گی نہیں، وہ ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ نیچے بیٹھ جائے گی، اور مینگنی اوپر اوپر ہلکی رہتی ہے وہ آ جائے گی۔ ایسے تو وہ کنکری دھو کے پوچھ کے اور ایک اچھے سے کپڑے میں اس کو باندھ لو حفاظت کے ساتھ۔ وہ کنکریاں چننے کے بعد اب تم وہ صبح ہو جاتی ہے، اتنا کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے۔ اب تمہیں 10 ذی الحجہ کی صبح ملے گی، تو 10 ذی الحجہ کی صبح تم مزدلفہ میں ہی ہو، تو وہی تم کو فجر کی نماز پڑھنا ہے مزدلفہ میں ہی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج جب نکل جائے گا تو سورج نکلنے کے بعد تم کو مزدلفہ سے پھر مینا جانا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا جانا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو سیدھا مزدلفہ سے ڈائریکٹ بڑے شیطان کے پاس جس کو کنکری مارنا ہے وہاں بھی جا سکتے ہیں، ٹینٹ میں نہ جاتے ہوئے، مینا کے ٹینٹ میں نہ جاتے ہوئے ڈائریکٹ مزدلفہ سے تم جمرہ عقبہ پر چلے جاؤ، کیونکہ جتنی جلدی جاؤ نا اتنی جلدی ہو جاتی ہے کنکری مارنا، بھیڑ نہیں اتنی ہو پاتی ہے۔ شروع میں ہی پہلے ہی ادھر کوئی اگر چلا گیا تو اس کو اتنی بھیڑ نہیں ملتی ہے، کیونکہ سب لوگوں کو کنکری مارنا ہے اور وہی شیطان کو مارنا ہے، بڑے والے شیطان کو۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے، لوگ پہلے ٹینٹ میں جاتے ہیں، سامان رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا کوئی آرام کرنے لگتا ہے، تھک جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایک ساتھ سب نکلتے ہیں اور بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے۔
लाखों की पब्लिक एक रास्ते पर होती है जाने के लिए, और एक ही जमरतुल अक़बा की रमी करना होती है 10 ज़िलहिज्जा को। तो मेरा मशवरा तो यही है कि तुम मुज़दलिफ़ा से निकल के डायरेक्ट जमरा अक़बा चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तो कंकरी भी है ना, और इतनी भीड़ नहीं मिलेगी तुमको। डायरेक्ट जाके खाली बड़े शैतान को 7 कंकरी मार दो। कंकरी कैसे मारेंगे मालूम है? कंकरी मारने से पहले तुम पढ़ेंगे, जब तुम मुज़दलिफ़ा से निकलेंगे ना तो तलबिया पढ़ते हुए निकलेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। पूरा रास्ता पढ़ते पढ़ते जाओ। जब तुम शैतान के पास पहुंच गए ना, बड़े वाले शैतान के पास जिसको जमरतुल अक़बा कहते हैं, वहाँ तलबिया पढ़ना बंद कर दो। अब तुम तलबिया पढ़ना बंद किए ना, उसके करीब जाओ और जाने के बाद पढ़ो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ऐसे कह के, और कंकरी मारो उसको करीब जाके। कंकरी उस इहाते के अंदर जाना चाहिए, जो दायरा बना है ना वहाँ पे अच्छी से देख लेना जाके पहले कि क्या है, बना कैसा है। तो आपकी कंकरी चाहे वो जो बना हुआ है सुतून के जैसा सीमेंट का बना हुआ है, अगर उसको नहीं भी लगी लेकिन वो दायरे के अंदर अगर चली भी गई ना, तो गोया तुमने मार दिया शैतान को कंकरी। तो तुम्हें हर कंकरी से पहले बोलना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, एक कंकरी मारे, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर दूसरी कंकरी मारे, ऐसे 7 कंकरी मारना है। जब 7 कंकरी तुम मार लिए तो उसके बाद तुमको कुर्बानी करने जाना है। कुर्बानी करने जाना है। कुर्बानी 11 तारीख और 12 तारीख को भी कर सकते, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि 10 को कर लो ताकि एहराम तो उतर जाए। 10 तारीख को फिर तुमको बड़े शैतान को कंकरी मारना है। उसके बाद तुमको तुम्हारे टेंट में आना है और सामान वगैरह रखना है। रखने के बाद तुम कुर्बानी करने चले जाओ। और कुर्बानी ज्यादा बेहतर है कि अपने हाथ से ज़ुबह करो। जानवर ले लो, जहाँ मिलते हैं वहाँ जाके जानवर लो और अपने हाथ से ज़ुबह करो। वहाँ की हुकूमत को बहुत सारे लोग पैसा दे देते हैं और उनको टाइम दिया जाता है कि इतने बज के इतने मिनट पे तुम्हारी कुर्बानी होगी, ऐसे बोल तो देते हैं, लेकिन पता नहीं होता है, क्योंकि वहाँ लाखों करोड़ों कुर्बानी करना रहती है उन लोगों को। वो तो टाइम दे दिए, आगे पीछे भी होता है टाइम। तो कुर्बानी होने के बाद ही तुम अपना बाल मुंडा सकते हो। तो बेहतर ये है कि किसी के भरोसे क्यों रहने का, जाके जानवर लेने का और अपना ही ज़ुबह कर देने का और बोल देने का कि इसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर देना। तुम्हारी तरफ से कुर्बानी हो गई, तुम्हारे घर वालों की तरफ से भी कुर्बानी तुम कर लो और वापस अपने टेंट में आ जाओ। अब तुम्हारा एहराम खुल गया है ना। कुर्बानी करने के बाद तुम अपना बाल कटवा लो। ज्यादा बेहतर हल्क करना है, अस्तूरे से छिलवाना है, यानी पूरा बाल साफ करने को हल्क कहते हैं और मशीन चलाने को कसर कहते हैं। यानी छोटा छोटा भी रखवा सकते हैं, मशीन भी चलवा सकते हैं, जिसको कसर कहते हैं। लेकिन हमारे नबी हल्क करवाए थे। तो इतने पैसा खर्चा करके जा रहे हैं तो अफजलियत पे अमल करो ना, हल्क करवाओ, यानी जिसको हम पूरा बाल साफ करना कहते हैं, अस्तूरे से वो करवाओ, ये अफजल है। औरतों को चाहिए कि वो किसी गैर महरम से अपना बाल ना कटवाएं, बल्कि जिस औरत का एहराम खुल चुका है उससे कटवा ले, अपनी उंगली में लपेट ले और बोले दूसरी को कि इसको कट कर दे, कट कर ले। मर्द जो उसका शौहर है उससे कटवा ले, अगर भाई के साथ गई है तो उससे कटवा ले, यानी अपने महरम से कटवाए। और अगर कोई महरम नहीं है तो शरीयत इसकी भी इजाजत देती है कि अपने बाल की पूरे लट लेवे और ऐसे उंगली में एक बार लपेटे और कैंची से खुद ही काट ले, लेकिन किसी गैर महरम से ना कटवाए, ये नाजायज है। अपने सत्र को किसी और के सामने ना खोले। बाल कटवाने के बाद एहराम खुल गया, गुस्ल कर ले वे। फिर गुस्ल करने के बाद फिर अब आदमी हर तरह का लिबास पहन सकता है, जैसा लिबास पहनना है, रंगीन पहनना है, सफेद पहनना है, जो भी लिबास पहनना है, सिला हुआ कपड़ा पहन सकता है ना। अब तुमको ये महीना में 10 तारीख का काम था, हो गया। ये इतना करते करते कुर्बानी करते, नहाते, बाल कटवाते करते करते रात हो जाती है। सबके साथ ऐसा होता है, रात हो जाती है। अब दूसरा दिन यानी रात हो गई तो रात भी तुमको मीना में गुजारना है ना।
اب اس کے بعد والا دن 11 ذی الحجہ کا ہوتا ہے، تو 11 اور 12 دونوں دن وہاں مینا میں تم کو قیام کرنا ہے، ایک دم اچھی طریقے سے سمجھو۔ اب مینا سے طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ چلے جائیں۔ اگر رات میں جانا ہے، 10 تاریخ کی رات کو تم کو جانا ہے طواف زیارت کرنے، تو چلے جاؤ، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ طواف زیارت حج مکمل ہونے کے بعد واجب ہے۔ اگر کسی عورت کو ناپاکی پیش آ گئی تو وہ نہیں جائے گی، طواف زیارت وہ نہیں کرے گی، جب اس کو پاکی ہوگی جب وہ جا کے طواف زیارت کر لے۔ لیکن مرد حضرات کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فوراً جا کے طواف زیارت کر لے، کیونکہ سب لوگوں کو یہ ایک کام کرنا ہے، وہاں بھی بہت بھیڑ ہو جائے گی طواف زیارت کے وقت بھی، تو جتنی جلدی ہو سکے 10 تاریخ کی رات ہی کو جا کے طواف زیارت کر کے واپس مینا آ جاؤ، کیونکہ رات تم کو مینا میں ہی گزارنا ہے۔ اگر رات میں نہیں گئے تو دوسرے دن یعنی 11 تاریخ کی صبح تم چلے جاؤ طواف زیارت کرنے، طواف زیارت کر کے تم واپس میں نہ آؤ، کیونکہ ابھی تم کو دوسرے دن کی کنکری مارنا ہے، جمرات کو کنکری مارنا ہے، تو دوسرے دن تم کو کنکری مارنے کے لیے وہاں رہنا ہے۔ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کی سورج ڈوبنے سے پہلے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کس کو بولتے معلوم ہے؟ طواف زیارت خانہ کعبہ کا 7 چکر لگانے کو بولتے ہیں۔ وہی حجر اسود سے شروع کریں گے اور دوران طواف تیسرا کلمہ پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، اور دوران طواف جو بھی تم کو دعا مانگنا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، مانگو، اور وہی ربنا رکن یمانی سے حجر اسود تک پڑھنا ہے، ویسے ہی 7 چکر نماز پڑھیں گے، 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں گے مقام ابراہیم کے پیچھے، پھر زمزم جا کے خوب سیر ہو کر پیئیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اب حجر اسود کا 9ویں بار استلام کرنا ہے، کہاں سے؟ وہاں سے چلیں گے سعی کرنے کے لیے صفا، 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے کے بعد زمزم پیئیں گے، زمزم پینے کے بعد اب چلیں گے سعی کرنے کے لیے صفا کی طرف۔ صفا پہاڑی پر جائیں گے اور وہاں کھڑے ہو کر اوپر چڑھیں گے تو پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بلندی پہ ہے، صفا پہاڑی اونچائی پہ، وہاں چڑھیں گے اور وہاں چڑھنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے اور وہیں سے صفا سے ہی ایسے استلام کریں گے، خانہ کعبہ کا بوسہ لیں گے، 9ویں بار حجر اسود کا استلام کریں گے اور پھر وہاں جا کے اوپر چڑھ کے پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وما تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ کسی کو اگر یہ آیت نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھ لیں گے، ہے نا۔ اب صفا سے اتریں گے، مروہ کی طرف چلیں گے، تو مروہ کی طرف چلتے چلتے راستے میں جو درمیان میں راستہ ہوتا ہے اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ پڑھیں گے۔ پھر مروہ پہ جب پہنچیں گے تو مروہ پہ بھی جا کے یہی پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آخری تک کی آیت پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد مروہ سے صفا آئیں گے، صفا سے مروہ جائیں گے۔ اس طریقے سے تم طواف شروع کیے، سعی شروع کیے صفا سے مروہ کی طرف، شروع ہوئی صفا سے لیکن یہ سعی 7 چکر ختم ہوگی مروہ پہ جا کے۔ مروہ پہ جب 7 چکر پورا ہو گیا، دیکھو ہم تو ہمارے لیے تو بس یہی ہے جو میں بتا دی، لیکن صفا سے جب اتریں گے تو مرد حضرات کے لیے اترنے کے تھوڑی دور چلنے کے بعد ہری لائٹ آتی ہے، اوپر سے ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین، 2 سبز لائٹ ہوتی ہے، میلین اخضرین اس کا نام ہے۔ وہاں پر مردوں کو تھوڑا سا بھاگنا ہے، دوڑ کے چلنا ہے، کیونکہ وہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نہیں دکھ رہے تھے، صفا سے جب اتر کے مروہ پہ بھاگ رہی تھی تو اتنی دور وہ نظر نہیں آ رہے تھے نا، تو دوڑ کے پار کی تھی، تو وہاں مردوں کے لیے حکم ہے کہ دوڑ کے پار کریں وہ جگہ کو، تو اس کا نام رکھ دیا گیا میلین اخضرین۔ وہ 2 سبز پٹی ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے، جہاں وہاں جائیں گے تو آپ لوگوں کو خود نظر آئے گا، مرد لوگ دوڑیں گے اتنی دور، عورتیں نہیں دوڑیں گی،
औरतों को दौड़ना मना है, औरतें अपनी रफ्तार से चलेंगी और ये ना सोचे कि हम घूम जाएंगे, अरे वही रास्ता है, तुमको जाना है आना है, जाना है आना है, वही मिलेंगे, वो कुछ बहुत दूर का फासला नहीं है। तो 7 चक्कर सही मुकम्मल करने के बाद अब मिना में जाकर ठहरना है, मक्का में नहीं ठहर सकते। तुम सोचेंगे ला मैं मक्का में रुक जाऊं, अपने रूम पे चले जाऊं, तो रूम पे नहीं ठहर सकते, मना है, नहीं जाना है। अभी तुम्हारा हज मुकम्मल एकदम नहीं हुआ है, अभी तुमको वापस मिना में क़याम करना है, यानी तवाफ़ ज़ियारत सही करने के बाद अब तुमको वापस मिना जाना है। 11 ज़िलहज्जा को मिना में क़याम करना है, तिलावत करना है, जिक्र करना है, दुआएं मांगना है, जो तुमको आता वो करो। 11 ज़िलहज्जा को ज़ोहर के बाद, ज़वाल के बाद बोले तो ज़ोहर के बाद तुमको तीनों शैतानों को कंकरी मारना है ना। अब 11 तारीख को तुम कैसे मारेंगे कंकरी बताऊं? पहले 10 तारीख को तो तुम सबसे पहले खाली बड़े शैतान को कंकरी मारे और वापस चले गए, है ना, कुर्बानी करने के लिए। लेकिन अब 11 तारीख को तुमको कंकरी कैसे मारना है? सबसे पहले छोटे शैतान के पास जाना है, उसको 7 कंकरी मारना है ना। वैसे ही बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के कंकरी को दायरे के अंदर डाल देना, चाहे वो लगे ना लगे। बहुत सारे लोग एड़े चाले वहाँ करते हैं कि कंकरी मारने में मौका दिया गया तो वो चप्पल उठा उठा के वो मुझे यानी सुतून को मारते हैं। ये सब गलत हरकतें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंकरी मारने का हुक्म है तो जैसा हुक्म दिया गया वैसा ही करो। 7 कंकरी सबसे पहले छोटे शैतान को मारो, फिर दरमियाने वाले के पास जाओ और वहाँ जाके पहले दुआ कर लो। 7 कंकरी मारो और दुआ मांगो छोटे वाले के पास, फिर दरमियान वाले शैतान के पास जाओ, 7 कंकरी मारो और दुआ मांग लो, क्योंकि वहाँ भी दुआ कबूल होती है। हर ऐसे मकामात जहाँ जहाँ दुआ कबूल होती है, हमारे नबी ने दुआ की है, वहाँ वहाँ दुआ करना। अरफात में दुआ कबूल होती है, मुज़दलिफ़ा में दुआ कबूल होती है, अरफात से मुज़दलिफ़ा जाते जाते दुआ कबूल होती है, मुज़दलिफ़ा से मिना आते आते दुआ कबूल होती है। कंकरी मारने के बाद खड़े होकर दुआ मांगेंगे, वहाँ दुआ कबूल होती है। छोटे शैतान को मारे दुआ मांगो, बीच वाले शैतान को 7 कंकरी मारे फिर दुआ मांगो। हाँ, अब बड़े वाले के पास जाएंगे, 7 कंकरी मारेंगे, लेकिन वहाँ खड़े होकर दुआ नहीं मांगेंगे। बड़े शैतान के पास, जो आखिरी शैतान होगा, उसके पास जाके कंकरी मारने के बाद फौरन वापसी वाले रास्ते पे आना है, दुआ नहीं मांगना है। कंकरी मारने के बाद अपने टेंट में, खेमे में चले जाओ और रात तुमको वहीं गुजारना है। ये 11 तारीख की रात हो गई। अब 12 तारीख की रात, 12 तारीख की सुबह जब होगी, फिर जोहर के बाद यानी ज़वाल आफ्ताब होने के बाद यानी जोहर के बाद फिर कंकरी मारने तुमको जाना है, ऐसे ही जैसे तुम 11 तारीख को मारे। सबसे पहले छोटे शैतान को 7 कंकरी, फिर बीच वाले शैतान को 7 कंकरी, फिर बड़े शैतान को 7 कंकरी मार के आखिरी शैतान के पास दुआ नहीं मांगेंगे। उसके बाद आपका हज मुकम्मल हो गया, एकदम कंप्लीट हो गया आपका हज। एक बात अच्छी तरीके से याद रखना, ये 12 तारीख को कंकरी मार लिए ना, जब अब आपको मक्का जाना है ना, तो सामान बटोरो और मक्का चले जाओ। असर होने से पहले पहले मक्के की तरफ निकल जाओ, मिना की हुदूद पार कर लो तो तुमको रुकना नहीं पड़ेगा। और अगर मिना की हुदूद में ही हो और 13 तारीख ज़िलहज्जा की 13 तारीख की सुबह सादिक होने से पहले पहले अगर तुम नहीं गए, वहीं रह गए, हद के अंदर ही रह गए, तो फिर तुमको 13 तारीख को भी रुकना है, 13 तारीख की भी रमी करना है, यानी फिर कंकरी मारना है छोटे को, फिर दरमियान वाले को, फिर बड़े शैतान को। समझ में आई बात? ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि 13 तारीख की अगर सुबह सादिक होने से पहले पहले तुम मिना नहीं छोड़े तो तुमको 13 तारीख की भी कंकरी मारना है। बेहतर यह है कि 12 तारीख की ही कंकरी मारने के बाद अपना सामान लपेटो और मिना की हद से निकल जाओ, मक्का चले जाओ। अब तुम आराम से रह सकते, क्योंकि मिना में कैसा होता है ना, जगह बहुत थोड़ी दी जाती है, तंग होती है, लोगों को आराम नहीं मिलता है वो 5 दिन तक। यही हज का जो 5 दिन है ना, बड़ा कठिन दिन है। जो अच्छी तरीके से इन 5 दिनों को गुजार लिया, सब्र करके, बर्दाश्त करके, वहाँ झगड़ा नहीं करना है,
حج کے دوران کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی کو گالی نہیں دینا ہے، کسی کو دھکا نہیں دینا ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے۔ وہاں لوگ بہت زیادہ جھگڑا کرتے ہیں، کسی کا کچھ برداشت نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے اندر کوئی نافرمانی مت کرو، جھگڑا مت کرو، ایک دوسرے سے بحث مت کرو، کسی کو تکلیف مت دو۔ حج اگر تم کو اچھا بنانا ہے، مکمل اچھی طریقے سے کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانا ہے، تو تمہیں بہت برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ کروڑوں لوگ رہتے ہیں، لاکھوں لوگ رہتے ہیں وہاں پر، دھکا بہت لگتا ہے۔ اب تم بولیں گے کہ میری بیوی کو دھکا لگ گیا تو تم مار پیٹ مت شروع کر دینا، وہاں دھکا لگتا ہے، ایک دوسرے کا دھکا بھی لگتا ہے، ایک دوسرے کو گرا بھی دیتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا ہے، وہ دھکے سے دوسرے ریلے میں ایک دوسرے کا دھکا ایک دوسرے کو لگتا ہے، گر بھی جاتے ہیں، لوگوں کی بہت ساری لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے وہاں پر۔ تو برداشت کرنا، ہر چیز وہاں برداشت کرنا ہے۔ ٹینٹ میں جگہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی دی جاتی ہے، جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں اتنی سی جگہ رہتی ہے، گادی کی سائز کی چوڑائی 2 بالشت کی رہتی ہے، اتنے میں تم صرف کروٹ سو سکتے ہو، اگر لیٹنا بھی چاہو تو چت نہیں لیٹ سکتے۔ تو 5 دن سونا نہیں ملتا ہے سکون سے، 5 دن بیٹھ کے عبادت میں گزار لو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ تمہارا حج مقبول ہو جائے گا۔ بہت برداشت کر کے تم کو یہ 5 دن نکالنا ہے۔ اب چلے گئے مکہ، اب اپنے ملک یا مدینہ منورہ کو جانا ہے، کیونکہ حج ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو، اب حاجیوں کو کیا کرتے ہیں جو پہلے سے مکہ آئے رہتے ہیں ان کو مدینہ بھیجتے ہیں۔ اب تم کو جانا ہے مدینہ منورہ یا پھر اپنے ملک کی طرف واپسی ہے تو تم کو پھر سے طواف کرنا پڑے گا۔ اس طواف کا نام ہے طواف وداع، الوداعی طواف، کہ اب تم اپنے گھر جا رہے ہو یا مدینہ جا رہے ہو اور مدینہ سے تمہاری واپسی ہے تمہارے ملک تک، اب تم کو دوبارہ مکہ نہیں آنے ملے گا، تو تم مکہ چھوڑنے سے پہلے جا کے الوداعی طواف کر لو، 7 چکر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لو اور دعا مانگ لو کہ اللہ میں اب الوداعی طواف کر لی ہوں، اب میں جا رہی ہوں۔ اور اس طواف کو بالکل ایسا ہی بنا دینا کہ میں بار بار واپس آؤں، واپس آنے کے بعد بار بار تیرے گھر کی زیارت کروں، بار بار تیرے گھر کا طواف کروں۔ اس طواف کو آخری طواف مت بنا دینا۔ اس طریقے سے دعا مانگ کے وہاں سے نکلے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف روانگی کرے۔ مدینہ جانا ہے تو میں یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتاتے چلوں کہ مدینہ منورہ کی روانگی جب ہو، جب بس میں بیٹھ جائیں تو ادب کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے مدینہ جانا، کیونکہ مدینے کا سفر بڑا سہانا ہوتا ہے۔ جو لوگ، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مکہ آیا تو اس کو مدینہ آنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑا ہی بخیل ہے وہ شخص، بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص کہ جو مکے تک آئے اور میری قبر کی زیارت نہ کرے، مجھ تک نہ آئے میری زیارت کرنے کے لیے، میرے شہر کی زیارت کرنے مسجد نبوی تک نہ آئے، بڑا ہی محروم اور بدبخت ہے وہ شخص۔ تو اس لیے مدینہ تو جانا ہی ہے، اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے نبی جہاں ہے ہم وہاں جائیں، تو یہ سفر بڑا سہانا ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ جب مدینے کے لیے بس روانہ ہو جائے، اب تم وہ سفر کر رہے ہو جو کبھی زندگی میں نہیں کیے ہو، تو تم کو درود شریف پڑھتے ہوئے یہ سفر طے کرنا ہے، سونا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، تھکے رہتے ہیں، وہ سو جاتے گاڑی میں، مدینہ آ جاتا ہے وہ سوئے ہی رہتے ہیں، ان کو جگانا پڑتا ہے، اٹھو گنبد خضرا دکھ رہا ہے دیکھو۔ تو تم کو سونا نہیں ہے، یہ بڑا گولڈن چانس ہوتا ہے۔ تم اب جا رہے ہو اپنے نبی کے شہر تو تمہیں درود شریف پڑھتے ہوئے پہنچنا ہے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے تم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاؤ۔ میرا تو کہنا یہ ہے کہ بس سے اتر کر مت جاؤ، اب اتنی بڑی ہستی کے سامنے تم جا رہے ہو تو پہلے تم کو جہاں رہنے کا انتظام دیا گیا نا، پہلے وہاں جاؤ، وہاں جانے کے بعد غسل کرو، خوشبو لگاؤ، اچھا کپڑا پہنو، کیونکہ تم ہمارے نبی کے دربار میں جا رہے ہو نا۔ اگرچہ کہ وہ مدفون ہے تو کیا ہوا، لیکن وہاں جاؤ گے، سلام پیش کرو گے، تمہارے سلام کا جواب ملے گا۔
تو تھوڑا اہتمام سے جاؤ، اچھے بن کر ایک دم خوشبو لگا کر نہا دھو کر اچھا نیا کپڑا پہنو، اور پھر اس کے بعد کیسے جاؤ؟ باب السلام مسجد نبوی کا جو گیٹ ہے اس گیٹ سے تم داخل ہو. یہ مردوں کے لیے، عورتوں کا ادھر سے داخلہ نہیں ہے، عورتوں کا داخلہ دوسری طرف سے ہے. تو باب السلام سے داخل ہونا مسجد نبوی میں افضل بتایا گیا ہے. 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھو اندر جا کے. موقع ملے تو ریاض الجنہ میں پڑھ لو، مگر اب موقع بڑا مشکل ہو گیا ہے. اب تو لوگوں کو واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے کہ تمہارا ریاض الجنہ میں داخلہ آج کی تاریخ کو ہے اور اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہے. پہلے ایسا نہیں تھا جب ہم لوگ گئے تھے، پہلے تو کسی بھی وقت ریاض الجنہ میں نمبر لگاؤ چلے جاتے تھے، مگر اب بہت سسٹم چینج ہو گیا، بدل گیا ہے. تو جیسے موقع ملے تحیت المسجد پڑھ لو. عورتیں بھی اندر جہاں موقع ملے جانے کا جائے، زیارت کرے، جائے جو بھی چیزوں کی زیارت اس کو مل رہی ہے، جاتے ساتھ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، پڑھنے کے بعد دعا مانگے، بڑے احترام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضری کے لیے جائے. عورتوں کو تو نہیں دکھتا ہے روزہ، لیکن مردوں کو دکھتا ہے. مردوں کے سامنے جالی ہوتی ہے، وہ جالی میں سے جو تو گردن سے جھکا کر جھانک کر سلام پیش کرتے ہیں آواز کے ساتھ، مگر عورتوں کو یہ نہیں ملتا ہے موقع. ہاں، مگر عورتیں بھی اگر سلام جہاں اپنی جگہ پہ بیٹھی ہے وہاں سے پیش کرنا چاہیں، ہر کسی کا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور وہ عورتوں کے بھی سلام کا جواب دیتے ہیں. تو جتنا ہو سکے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ. جو تم کو آ رہا ہے بولنے وہ بولو. وہاں پہ علیکہ بولنا ہے نا. ابھی ہم یہاں پر رہتے ہیں تو علیکہ نہیں بولتے، یا رسول اللہ نہیں بولتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اب وہاں گئے ہیں، وہاں وہ سن رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے قبر اطہر میں زندہ ہیں. تو تم کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بولنا ہے. اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، درود ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی تم کو آتا ہے ویسے تم پیش کرو سلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرو، پھر آپ کے بعد آپ کے دونوں ساتھی جو آپ کے شیخین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو آپ کے دونوں بازو میں لیٹے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ان کی بھی جالی لگی ہوئی ہے، وہاں ان کو بھی سلام پیش کرو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے. اب اس کے بعد جنت البقیع کی بھی حاضری دو. جنت البقیع وہ قبرستان ہے جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے، ایک دم تھوڑا سا فاصلہ ہے. جنت البقیع کی بھی حاضری دو. وہاں صحابہ کرام کی، ازواج مطہرات کی، خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہاں پر قبر ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہاں پر قبر ہے. تم وہاں پر جاؤ، ان کی قبروں کی زیارت کرو. وہاں جانے کی اجازت دی جاتی ہے، عورتوں کو نہیں دی جاتی ہے اجازت. عورتیں باہر جالی میں سے دیکھ سکتی ہے، مگر اب پتہ نہیں اب جالی ہے کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں جو عمرہ کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جالی بھی ختم کر دی گئی، اب تو بہت بڑی بڑی دیوار ہو گئی ہے، تو عورتیں زیارت نہیں کر سکتی کیونکہ قبرستان میں عورتوں کا جانا منع ہے. اب مشکل ہو گیا. جب ہم لوگ گئے تھے سن 2012 میں تو جالی لگی ہوئی تھی، ایسے اچک کر جالی میں سے ہم لوگ دیکھ لیے تھے، زیارت کر لیے تھے. ماشاء اللہ بہت چھوٹا قبرستان ہے لیکن بڑا پرنور قبرستان ہے، بہت خوبصورت ہے وہ قبرستان. انہیں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ قبرستان ہے، کیونکہ جنت البقیع کے بارے میں ایک حدیث میں پڑھی ہوں، اس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جنت البقیع میں دفن ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے خوش نصیب ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دراصل جنت البقیع ہر سال جنت میں ایسے خالی کیا جاتا ہے جیسے پانی بالٹی میں بھرو، ڈول میں بھرو اور کسی بڑے برتن میں انڈیلو تو کیسے خالی ہوتی ہے بالٹی، ایسے ہی جنت البقیع قبرستان کو جنت میں انڈیلا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ فضیلت ہے. تو مانگو اللہ تعالیٰ سے اگر موت تو مدینے کی مانگو اور جنت البقیع کی قبر مانگو. انشاءاللہ العظیم اگر وہاں کی مٹی مل گئی تو ہم تو ڈائریکٹ انشاءاللہ جنت میں ہی انڈیلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. تو دیکھو ان
محترم حضرات کی جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، مرد لوگ تو زیارت کر لیتے، اندر جائیں گے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہاں بھی قبر ہے، وہاں پر بھی حاضری دو، دعا مانگو، ان کو کچھ پڑھ کر بخش دو جو تم کو آتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا مدینہ منورہ کا سفر۔ مجھ کو امید ہے کہ میں جن الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھائی ہوں، آپ لوگوں کو آسان اور مکمل اور مقبول حج سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی آپ کے پہنچانے سے اس ویڈیو کے ذریعے حج کو مکمل طریقے سے ادا کر لیا تو انشاءاللہ العظیم میں بھی مستحق ثواب کی، آپ بھی مستحق، اور جتنے لوگ عمل کریں گے سب اس ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔